بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ کیا مالی جرمانہ لینا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ مالی جرمانے کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ یہ سوال عام طور پر اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ مختلف مدارس میں پڑھنے والے طلباء جب وہ حد سے زیادہ غیر حاضری کرتے ہیں، یا اسکول کالجز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ وہ غیر حاضری کرتے ہیں، اپنے پیریڈ پر ٹائم پر نہیں پہنچتے، یا اور وہ کچھ نقصانات کرتے ہیں، مدرسے کے رول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اسکول کے رول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ادارے والے، مدرسے والے، اسکول والے ان سے کچھ مالی جرمانہ لے لیتے ہیں۔ ایسے ہی کسی ادارے میں کوئی آدمی اگر قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے جرمانہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کے مد نظر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی آدمی سے، کسی مسلمان سے بطور جرمانہ، بطور سزا پیسوں کو وصول کرنا، مال کو وصول کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے، مالی جرمانہ تمام ائمہ کے نزدیک ناجائز ہے، اس کا لینا ٹھیک نہیں ہے، اس حدیث کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے اس وقت تک جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، جب تک دوسرا مسلمان اپنی دل کی خوشی سے مال ادا نہ کرے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک مدرسے کو چلانے کے لیے، انتظام کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے، سکول کو چلانے کے لیے اور ادارے کو چلانے کے لیے اگر سزا دی جائے تو سزا دینا بعض دفعہ بہت بڑے فتنے کا اور بہت بڑے فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے، جسمانی سزا دینا، اور جسمانی سزا کے علاوہ مالی سزا اسلام میں جائز نہیں، تو پھر بچوں کو کنٹرول کیسے کیا جا سکے؟ تو اس کے اوپر فقہاء احناف میں سے امام یوسف رحمہ اللہ تعالی، ایسے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا ایک قول، اس کے اوپر اس دور میں فتویٰ دیا جاتا ہے، مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ آپ براہ راست مال وصول کر رہے ہیں جرمانے کے طور پر، سزا کے طور پر، تو وہ مال آپ مجرم سے لے لیں، جس جرم کی وجہ سے آپ نے اسے بطور سزا مال لیا ہے، اسے مہلت دیں، موقع دیں، ٹائم دیں کہ اپنے جرم سے باز آ جائے۔ اگر وہ کسی جرم کا ارتکاب کر چکا، اس پر آپ نے مالی جرمانہ ڈالا اور وصول کر لیا، اب اسے مہلت دیں کہ وہ اپنے اس جرم سے باز آ جائے۔ اگر وہ باز آ جاتا ہے تو وہ مال جو آپ نے بطور سزا اس سے لیا تھا اسے واپس کر دیا جائے۔ اگر اس نے وہ مال، وہ جرم چھوڑا نہیں، تو اب وہ مال رفع عامہ میں مسلمانوں کے کسی رفاہی کام میں لگا دیا جائے، وصول کرنے والے کے لیے جائز نہیں اپنی ذات پر استعمال کرے۔ ایسے ہی دینی مدارس کے طلباء ہیں، ان سے اگر آپ نے براہ راست بطور سزا مال لے لیا ہے، مالی جرمانہ کر دیا اور وہ مال وصول کر لیا، تو جس طالب علم کی جو غلطی ہے، جس اسٹوڈنٹ کی جو غلطی ہے، اگر تو وہ اس سے باز آ جائے تو وہ مال اس کو واپس کر دینا چاہیے۔ ادارے کے لیے، منتظم کے لیے، مدیر کے لیے، محتمم کے لیے اس مال کا اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ اگر وہ اپنی اس غلطی سے باز نہیں آتا تو اب اس مال کو رفع عامہ، مدرسے کے جو اجتماعی کام ہیں، کھانا ہے اور ضروریات ہیں، اس مال کو اس میں لگا دیا جائے تو اس کی گنجائش ملتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ مال کو ڈائریکٹلی وصول نہ کیا جائے، بلکہ بالواسطہ استعمال کیا جائے، بالواسطہ وصول کیا جائے۔ اس کی صورت یہ ہے جسے ہیلہ کرنا کہتے ہیں کہ ہیلے کے ساتھ اس مال کو لیا جائے۔ اس کی صورت یہ ہے
کہ آپ کے پاس اگر اسٹوڈنٹ ہیں وہ غیر حاضری کرتے ہیں، یا وہ وقت پر مدرسے میں نہیں آتے، یا وہ کلاس کے ٹائم میں، دروس کے ٹائم میں، پیریڈ کے ٹائم میں وہ وقت پر نہیں آتے، یا وہ پیریڈ کو مس کر دیتے ہیں، کلاس کو چھوڑ دیتے ہیں، اب سزا کے طور پر اگر آپ کا ادارہ ان سے فیس نہیں لے رہا، فری پڑھا رہے ہیں، تو یہ صورتحال ہیلے کی ہو سکتی ہے کہ آپ انہیں یہ بتائیں کہ آئندہ دن، آئندہ مہینے ہم آپ کو فری نہیں پڑھائیں گے بلکہ فیس کے ساتھ پڑھائیں گے۔ یا پھر اگر آپ کا ادارہ، آپ کا اسکول فیس لے رہا ہے بچوں سے، تو آپ بطور ہیلہ بالواسطہ مال کو وصول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان بچوں کو کہیں کہ آپ نے یہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا ہم آپ کی فیس کو 2 گنا کر دیتے ہیں، ہم آپ کی فیس کو بڑھا دیتے ہیں اس بات کی سزا کے طور پر کہ آپ نے مدرسے کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایسے ہی اگر مدرسے میں یا اسکول، کالج میں، ہاسٹل میں بچے ہیں، ان کو آپ نے سہولیات دے رکھی ہیں، آپ ان کی سہولیات ختم کر دیں سزا کے طور پر، اور کہہ دیں کہ یہ سہولیات جو مدرسہ یا ادارہ آپ کو دے رہا تھا، ہم آپ کو اس سہولیت کو دینے کے لیے آپ سے پیسے وصول کریں گے، یعنی بطور سزا آپ نے ان سے پیسے وصول کرنے ہیں، لیکن وہ اس مد میں وصول کرنے ہیں کہ آپ کا ادارہ جو آپ کو ابھی تک سہولیات میسر کر رہا تھا، فراہم کر رہا تھا فری میں، اب ان کے بارے میں آپ سے پیسے لیے جائیں گے۔ یا ایسے ہی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، آپ یہ قانون بنا لیں مجرم کے لیے، یا وہ اسٹوڈنٹ یا طالب علم جو آپ کے مدرسے کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، قانون بنانے کہ اگر فلاں نے فلاں کام کیا ہے وہ اتنا مال صدقہ کرے گا، وہ بطور سزا اتنا مال صدقہ کرے گا، تو وہ صدقہ خود بھی کر سکتا ہے، آپ کو وکیل بھی بنا سکتا ہے، وکیل بنا کر آپ وہ مال وصول کر لیں اور باقی رفع عامہ میں اس مال کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں تعزیر بالمال یہ جائز ہے، اس کے ذریعے اسلام میں مختلف صورتوں کے اوپر وہ قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کرنا، تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، تعزیر بالمال کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، ابتدائی اسلام میں اگر تھا بھی تو بعد میں منسوخ کر دیا گیا، اور جو حکم منسوخ ہو چکا ہو اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا، عمل کرنا ناجائز ہوتا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام، ایک صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ان کے مال کو جلانے کا حکم دیا تھا سزا کے طور پر، تو تعزیر بالمال اور چیز ہے، تعزیر فی المال اور چیز ہے۔ تعزیر بالمال یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی مال کو وصول کرتے ہیں سزا کے طور پر، تو یہ جائز نہیں۔ ہاں البتہ بعض صورتوں میں خلاف قیاس جائز ہے، جیسے قصاص کے طور پر یا دیات کے اندر یہ خلاف قیاس ہے، اس پر اندازہ کرنا، اس پر قیاس کرنا یہ درست نہیں، اس کو اسلام نے اجازت دی ہے۔ البتہ تعزیر فی المال یہ اور چیز ہے کہ کسی مال کو جلا دینا، یہ مال کو ختم کر دیا ہے، وصول نہیں کیا، اور تعزیر بالمال مال کو وصول کیا جا رہا ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی ادارہ اپنے قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اسٹوڈنٹ سے جرمانہ لیتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جرمانہ نہ لیا جائے۔ دوسری بات، اگر جرمانہ لینا ضروری ہی ہے تو اس کو اس ہیلے کے ذریعے سے فیس کو بڑھا کر یا فیس لگا کر یا صدقے کی مد میں وصول کیا جائے، ڈائریکٹلی وصول نہ کیا جائے۔ اور اگر ڈائریکٹلی کسی نے وصول کر لیا ہے تو اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کے بعد اگر وہ سمجھ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے، اگر نہ سمجھے تو اس مال کو رفع عامہ میں استعمال کیا جائے۔ یہ ایک اہم مسئلہ تھا جو آج کے ہم نے اس نشست میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔